بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه: بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال: يا محمد، أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. فأجبنا له يسأله ويصدقه. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: صدقت. قال: فأخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: فأخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم عن السائل. ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال: فأخبرني عن أماراتها. قال: أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رياع الشاء يتتاولون في البنيان. ثم انطلق فلبست مليا ثم قال: يا عمر، أتدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. رواه مسلم. معزز ومحترم طلبة وطالبات سامعين الكرام، الحمد لله الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. یہ اللہ کی توفیق اور سعادت کی بات ہے کہ ماشاءاللہ بہت ہی ایک مبارک سلسلہ آئی جی ای او سی کی جانب سے شروع ہوا ہے، وہ ہے اربعین النوویہ، جو کہ حدیث کے باب میں ایک مقبول کتاب ہے۔ اربعین النوویہ جس کے بہت سے شروحات ہیں، تو الحمدللہ ہم اس اربعین النوویہ اس کتاب کو سلسلے وار پڑھ رہے ہیں، اور آج الحمدللہ ہماری دوسری حدیث ہے جو ہم نے ابھی آپ کے سامنے پڑھ کر سنائی۔ تو میں چاہوں گا کہ اس حدیث کا مختصر ترجمہ آپ کے سامنے رکھوں۔ میں نے پوری حدیث آپ کو پڑھ کر سنائی، اس حدیث کے ترجمے پر غور کریں، پھر اس کے بعد میں آپ لوگوں کے سامنے اس حدیث کے حوالے سے جو حدیث جبریل کے نام سے مشہور ہے، حدیث جبریل کے سلسلے میں ائمہ سلف کی جو اہم فضائل یا اس حوالے سے جو قیمتی باتیں ہیں وہ میں آپ کے سامنے انشاءاللہ پیش کروں گا۔ سب سے پہلے اس حدیث کا ترجمہ آپ کے پیش خدمت ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں ایک دن ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ اچانک ہمارے سامنے ایک شخص آیا جس کے کپڑے بہت سفید اور بال بہت سیاہ تھے، یعنی کالے۔ اس پر سفر کے آثار نظر نہیں آ رہے تھے اور ہم میں سے کوئی اسے پہچانتا بھی نہیں تھا، یہاں تک کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر بیٹھ گیا، اپنے گھٹنوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنوں سے ملا دیا اور اپنے ہاتھ اپنے رانوں پر رکھ دیے، پھر کہا: اے محمد، مجھے اسلام کے بارے میں بتائیے۔
مجھے اسلام کے بارے میں بتائیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام یہ ہے کہ تم گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد اللہ کے رسول ہیں، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، رمضان کے روزے رکھو، اگر تم استطاعت رکھتے ہو تو بیت اللہ کا حج کرو۔ اس نے کہا آپ نے سچ فرمایا۔ ہمیں تعجب ہوا کہ وہ آپ سے سوال بھی کر رہا ہے اور پھر خود ہی تصدیق بھی کیے جا رہا ہے۔ اس نے کہا مجھے ایمان کے بارے میں بتاؤ۔ مل ایمان، کہ ایمان کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان یہ ہے کہ تم اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر اور آخرت کے دن پر ایمان لاؤ اور تقدیر پر ایمان لاؤ، خواہ وہ اچھی ہو یا بری۔ اس نے کہا آپ نے سچ فرمایا۔ اس نے کہا مجھے احسان کے بارے میں بتائیے۔ مل احسان، کہ احسان کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احسان یہ ہے کہ تم اللہ کی عبادت اس طرح کرو گویا اسے دیکھ رہے ہو، اور اگر تم اسے نہیں دیکھتے تو یہ تصور کرو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ پھر اس شخص نے کہا مجھے قیامت کے بارے میں بتائیے، مساح، قیامت کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس سے پوچھا جا رہا ہے وہ پوچھنے والے سے زیادہ نہیں جانتا، یعنی اس سلسلے میں میرا اور تمہارا علم ایک ہی ہے اور برابری ہے۔ اس سلسلے میں ہمیں تفصیلات اتنی ہی ملی ہیں جتنی آپ کو پتا ہے۔ اس نے کہا پھر اس کی نشانیوں کے بارے میں بتائیے کہ قیامت کی اہم نشانیاں کیا ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ لونڈی اپنے مالک کو جنم دے، اور یہ کہ تم دیکھو گے کہ ننگے پاؤں، ننگے بدن، محتاج چرواہے اونچی اونچی عمارتیں بنانے میں ایک دوسرے پر فخر کریں گے۔ پھر وہ چلا گیا، پھر وہ شخص چلا گیا، میں کچھ دیر ٹہرا رہا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عمر کیا تم جانتے ہو سوال کرنے والا کون تھا؟ میں نے کہا اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جبریل تھے، تمہیں تمہارا دین سکھانے آئے تھے۔ معزز و محترم سامعین، یہ جو میں نے آپ کے سامنے طویل حدیث پڑھی اور اس کا ترجمہ پیش کیا، یہ حدیث جبریل کے نام سے مشہور ہے۔ یہ حدیث جبریل بہت ہی مشہور اور حدیث کے ابواب میں، حدیث کی کتابوں میں بہت معروف روایت ہے۔ تو قبل اس کے کہ میں اس کی شرح اور اس کی تفصیلات میں داخل ہوں، میں چاہوں گا کہ آپ لوگوں کو بتاؤں کہ اس عظیم حدیث، ہم اس کے فوائد، اس میں جو دروس، اس میں جو عبرتیں اور اس میں جو قیمتی باتیں ہیں، اس کو جاننے سے قبل میں آپ لوگوں کو اس حدیث سے متعلق ہمارے اسلاف امت، بزرگان دین نے، علماء کرام نے حدیث جبریل کے سلسلے میں کیا کچھ اہم باتیں بتلائی ہیں، اس حدیث کی اہمیت میں اضافہ کرنے کے حوالے سے حدیث جبریل سے متعلق سلف امت کے کچھ اقوال میں آپ کو بتاتا ہوں۔ علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں هذا حدیث عظیم اصل من اصول الاسلام، یہ بہت عظیم حدیث ہے جو اسلام کے بنیادی اصولوں میں سے ایک اہم اصول ہے۔ وقد اشتمل على جميع علوم الشریعہ، اور یہ حدیث شریعت کے جتنے علوم ہیں ان تمام علوم پر محیط حدیث ہے، حدیث جبریل۔ اور یہ بات علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب منہاج، جو کہ مسلم کی شرح ہے، اس میں بیان کیا ہے۔ پھر اسی طرح ابن دقیق العید، میں نے آپ کو بتلایا ہے ابن دقیق العید یہ ان علماء میں سے ہیں جن کی 40 نووی پر شرح موجود ہے۔ وہ کہتے ہیں
حدیث جبریل هو ام السنہ لاشتمالہ علی جمیع معانیہا، کہ حدیث جبریل یہ سنتوں کی ماں کی حیثیت رکھتی ہے، لاشتمالہ علی جمیع معانیہا، کہ سنت کے جتنے معانی، مفاہیم اور گہرائی ہو سکتی ہے بھائی جان ان تیرا جو نام تمام وام کا ہے وہ چیزوں دے، پر ایپک یہ نمبر دے جلدی محیط سے، ہے۔ ہو گیا وہ کر رہی ہے، یہ دے جلدی سے، جتنی بھی سنت سے بھابھی کو متعلق بولتے باتیں ہیں ان پر محیط ہے۔ پھر اس کے بعد ابن رجب جنہوں نے اربعین کر دے گا۔ النووی میں کچھ احادیث کا انہوں نے اضافہ کیا ہے، وہ کہتے ہیں وہ اصل عظیم فی معرفت الدین کلہ هو كالتفسير للاسلام والایمان والاحسان، کہ یہ دین کی پہچان کے حوالے سے بہت بنیادی اور عظیم حدیث ہے، اور یہ حدیث اسلام، ایمان اور احسان کی شرح ہے۔ اور اسی تیرا طرح ایپک نمبر ہے یہ بہن ایپک؟ امرین محبوب سے گزارش ہے کہ وہ میوٹ میں رکھ لے اپنے موبائل کو، بارہا آپ کی آواز آ رہی ہے۔ پھر اس کے بعد قاضی ایاض جو کہ بہت بڑے شیخ آپ کا آڈیو آف ہے۔ جزاک اللہ خیرن، قاضی ایاض جو کہ بہت بڑی علمی شخصیت ہیں، وہ کہتے ہیں اشتمل على شرح جمیع وظائف العبادات الظاہرة والباطنہ، کہ یہ حدیث جبریل جتنے عبادات ہیں ظاہری اور باطنی، جتنے عبادات ہیں اس کے جو وظائف ہیں اس کی شرح اس حدیث پر مبنی ہے۔ اور ابن الصلاح جو کہ ان کی مقدمت ابن الصلاح بہت بڑی کتاب ہے، وہ کہتے ہیں کہ حدیث جبریل هو من جوامع کلم النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو معجزات ہیں ان میں سے ایک معجزہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مختصر کلمات عطا کیے گئے لیکن اس میں معنوں کی گہرائی ہے۔ تو اسی طرح یہ حدیث جوامع الکلم میں سے ہے کہ الفاظ کم ہیں، ایمان، اسلام اور احسان سمندر کو سمجھیے بڑے مختصر الفاظ میں سمونے کی کوشش کی گئی ہے۔ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث دین کے جو 3 مراتب ہیں، اسلام، ایمان اور احسان، ان 3 مراتب کو ظاہر کرتا ہے۔ بہرکیف اس طرح بے شمار اقوال ہیں سلف صالحین کے۔ تو میں عبداللہ ابن مبارک جنہوں نے اربعین النوویہ کی سب سے پہلے شرح کی ہے، عبداللہ ابن مبارک جو بہت بڑے عالم تھے، ان کا ایک جملہ کہہ کر اس حدیث سے متعلق سلف صالحین کی جو اہمیت پر دلالت کرنے والی باتیں ہیں اس سے میں فوائد کی طرف منتقل ہوتا ہوں۔ عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں من تأملہ علم انہ جمع الدین کلہ، جو اس حدیث پر غور و فکر کرے، جو اس حدیث پر غور و فکر کرے اسے پتہ لگ جائے گا، اس کے علم میں اضافہ ہوگا کہ پورے کا پورا مکمل دین اس حدیث میں موجود ہے۔ تو معزز و محترم طلبہ و طالبات، یہ سلف صالحین کے کچھ اقوال تھے حدیث جبریل کے حوالے سے۔ اب میں چاہوں گا کہ آپ لوگ، مجھے امید ہے کہ پچھلے درس میں نے درخواست کی تھی کہ پہلی حدیث انما الاعمال بالنیات، انما الاعمال بالنیات لكل امرئ ما نوى فمن كانت ہجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله، یہ حدیث کتنے بہنوں نے یاد کیا ہے؟ کتنے بہنوں نے اس حدیث کو یاد کیا ہے؟ وہ ہاتھ اٹھائیں، ہینڈ ریس کریں۔ کتنے بھائیوں نے، گروپ کے ممبران نے یاد کیے ہیں؟ مجھے بتائیں۔ اگر آپ پہلے دن پہلا سبق یاد کریں گے تو اس بات کی امید کی جا سکتی ہے کہ انشاءاللہ ہر ہفتے آپ ایک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری حدیث کو یاد کریں گے اور اس پر عمل کریں گے تو یقین مانیے آپ کے گھر میں ایک اسلامی معاشرہ، اسلامی ماحول اور ایک سمجھیے ایک صالح معاشرہ آپ کو اپنے گھر میں دیکھنے کو ملے گا انشاءاللہ۔
تو ماشاءاللہ کتنے بہنوں نے یاد کتنی بہنوں نے یاد کیا؟ ماشاءاللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، ماشاءاللہ. بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ ایک بہت بڑی تعداد بہنوں کی، بھائیوں کی حدیث کو یاد کیے ہیں. کوئی ہے جو آج صرف ہم ہر مجلس میں یہ ایک حدیث انشاءاللہ سنیں گے؟ آپ تمام طلباء و طالبات میں سے کوئی ایک ہے جو پہلی حدیث مجھے پڑھ کر سنائے؟ بارک اللہ فیکم جمیعا. کوئی سنا سکتے ہیں؟ تمام بہنوں نے جی مثلا شیخ. ہاتھ اٹھایا. میں گزارش کرتا ہوں کہ سب سے پہلے بشرا محمدی نے ہاتھ اٹھایا ہے، تو ان سے گزارش ہے کہ بالکل یعنی ظہر القلب، یعنی دیکھے بغیر اس حدیث کو سنانا ہے. اور ہر ہفتے جب بھی ہمارا لیکچر ہو تو کوشش کریں گے کہ حدیث کو یاد کریں گے انشاءاللہ. اگلے ہفتے حدیث جبریل کو سنانا ہے، تو پہلی حدیث انما الاعمال بالنیات میں گزارش کرتا ہوں بشرا محمدی سے کہ وہ حدیث کو سنائیں. جی بسم الله الرحمن الرحيم. عن أمير المؤمنين وأبو حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. رواه إمام المحدثين أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزبة وأبو الحسين مسلم بن حجاج بن مسلم القشيري النيسابوري. ماشاء اللہ، ماشاء اللہ. پہلی حدیث ہونے کی وجہ سے باقاعدہ مسلم، بخاری و مسلم، ان کی پوری تفصیل، ان کی پوری کنیت اور ان کا مکمل نام پیش کیا گیا ہے، اور وہ جس علاقے سے ہیں اس کا ذکر کیا گیا ہے. آگے اس کی ضرورت نہیں رہے گی. تو میری گزارش ہے کہ جن بہنوں نے حدیث انما الاعمال بالنیات یاد کیا، وہ اس کا ترجمہ بھی یاد کریں انشاءاللہ. تو اس طرح ہم ایک ایک کر کر انشاءاللہ سنت کو اپنے سینوں میں محفوظ کریں گے باذن اللہ. تو اب ہم بلا تاخیر اس حدیث کے فوائد اور اس حدیث میں جو عبرتیں اور جو نصیحتیں ہمیں ہیں اس کی طرف ہم منتقل ہوتے ہیں. سب سے پہلے ہمیں جان لینا چاہیے کہ یہ حدیث جبریل کے نام سے مشہور و معروف ہے. حدیث جبریل جب بھی آپ سے پوچھا جائے تو آپ یہ مشہور حدیث سنائیں گے انشاءاللہ. حدیث جبریل میں دین اسلام کے بنیادی ارکان، ایمان کی حقیقت، اسلام کی بنیادیں اور احسان کا مقام، یہ تین چیزیں حدیث جبریل میں واضح ہوئی ہیں. ایک بار سن لیجئے، حدیث جبریل میں جو اس کا بنیادی موضوع ہے، مراتب الدین کو اس میں پیش کیا گیا ہے. دین کے جو رتبے اور سٹیپس اور جو لیولز ہیں اس چیز کو حدیث جبریل میں بیان کیا گیا ہے. سب سے پہلے دین اسلام کی بنیادی جو ارکان ہیں اس کا ذکر ہے، پھر اس کے بعد ایمان کی حقیقت اور اس کے ارکان بتلائے گئے، اور تیسری چیز ہے احسان کے مقام کو بیان کیا گیا. پھر اس کے بعد اس حدیث کو جہاں حدیث جبریل کہا جاتا ہے وہیں پر حدیث جبریل کو ایک دوسرا نام دیا گیا، ام السنہ، کہ سنت کی ماں کی حیثیت رکھتی ہے. سنت کے اندر جتنے معانی، مفاہیم اور گہرائی ہے وہ چیز آپ کو حدیث جبریل میں اس کا علم اور اندازہ اور معلومات مل جائیں گی. اور اسی طرح اس حدیث میں جو ہمیں ایک اہم فائدہ حاصل ہوتا ہے وہ یہ کہ اسلام کے جو 3 مراتب ہیں واضح ہو گیا کہ اسلام، ایمان اور احسان. اور ایک اہم فائدہ جو ہمیں اس حدیث سے پتہ چلا وہ یہ کہ ان الاسلام هو الاعمال الظاہرہ كالصلاة والزکاة والصیام والحج. جب ہم اسلام کہتے ہیں تو اسلام سے مراد ظاہری اعمال ہے. انشاءاللہ یہ میں سوالات آپ سے کروں گا کہ اسلام سے کیا مراد ہے، ایمان سے کیا مراد ہے، احسان سے کیا مراد ہے.
تو میری پیاری بہنوں اور طلباء و طالبات اور شریک جتنے بھی لوگ ہیں، میں چاہوں گا کہ ایک ایک چیز کو ہم جاننے کی کوشش کریں. دیکھیے، علم کی گہرائی اس وقت تک ہمیں حاصل نہیں ہوگی جب تک ہم اخلاص نیت کے ساتھ شرعی علوم کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے اس دین کی معلومات کو جاننے سے جو ہمارے گھرانوں میں جو سدھار پیدا ہوگا، اس جذبے سے اگر ہم نہیں سنیں گے تو یقین مانیے ہمارا ایسے لیکچرز اور ہمارے ایسے دروس میں شریک ہونے کی بھی کوئی اہمیت نہیں ہے. تو علم تعلم سے حاصل ہوتا ہے، علم مشقت سے حاصل ہوتا ہے. تو ایک ایک چیز کو آپ لوگ قلم بند بھی کریں گے، نوٹ بھی کریں گے، ذہن نشین بھی کریں گے. سب سے پہلا فائدہ میں نے بتلایا کہ دین کے 3 مراتب کا ہمیں فائدہ معلوم ہوا کہ دین کی 3 سٹیپس ہیں: اسلام، ایمان اور احسان. اور دوسرا فائدہ ہمیں یہ معلوم ہوا کہ جب ہم اسلام کہتے ہیں تو اس سے مراد ظاہری اعمال ہے. ظاہری اعمال سے مراد نماز ہے، زکوٰۃ ادا کرنا ہے، روزے رکھنا ہے، حج بیت اللہ کے فریضے کو انجام دینا ہے. جو نظر آنے والے اعمال ہیں اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ اسلام. مسلم اسے کہتے ہیں. اچھا، ایمان کسے کہتے ہیں؟ ایمان کسے کہتے ہیں؟ ایمان جو ہے دلوں کے جو اعمال اور اعتقاد ہوتے ہیں، اعمال قلبیہ، اللہ پر ایمان لانا، رسولوں پر ایمان لانا، فرشتوں پر ایمان لانا، کتابوں پر ایمان لانا، آخرت کے دن پر ایمان لانا، تقدیر کے خیر اور شر ہونے پر ایمان لانا. بظاہر یہ چیزیں ہمیں نظر نہیں آتی ہیں، لیکن شریعت کا تقاضا ہے کہ ہم اس پر ایمان لائیں. تو اسے کہتے ایمان. مؤمن پہلا تھا اسلام اور مسلم. اسلام اور مسلم ظاہری اعمال کرنے والے کو کہا جاتا ہے. نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج ادا کرنے والے کو ہم مسلم اور اسلام کہتے ہیں. لیکن جو اعمال قلب ہے، جس کا تعلق دل سے ہے اور ایمان سے ہے، جیسے اللہ اور اس کے رسول اور رسولوں اور کتابوں پر، آخرت پر ایمان لانا، اسے ایمان کہتے ہیں. اچھا، یہ 2 چیزیں ہو گئی. اب تیسری چیز، ان الاحسان اعلی مراتب الدین، کہ ان 2 چیزوں میں سب سے اعلیٰ جو رتبہ ہے وہ ہے احسان. احسان وہو مراقبۃ اللہ تعالی. وہ آپ کے اندر ایک ایسا تصور پیدا ہو جانا کہ اللہ تعالی اپنے علم سے، اپنی قدرت سے ہمارا مراقبہ کر رہے ہیں، ہم اس کی نگہبانی میں ہیں، اس کی نگرانی میں ہیں. تو یہ چیز احسان کہلاتی ہے. تو معزز سامعین، ایمان کے ارکان جو 6 چیزیں بتائی گئی، اللہ پر ایمان، ملائکہ پر، کتابوں پر، رسولوں پر، آخرت پر، تقدیر پر، یہ 6 چیزیں ایمان کی بنیاد ہیں. ان پر یقین کیے بغیر کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا. اچھا، تقدیر پر ایمان کا کیا مطلب ہے؟ کہ تقدیر چاہے وہ خیر ہو یا شر ہو، ہمارے حق میں ہو یا ہمارے خلاف ہو، یہ تمام چیزیں اللہ کی طرف سے ہیں. اس چیز کا ایمان اور یقین تقدیر کہلاتا ہے. اسلام کے ارکان، نماز، زکوٰۃ، روزہ اور حج سے پہلے شہادتین، یہ جو اعمال ظاہرہ ہیں جن پر اسلام کی عمارت کھڑی ہے، یہ ارکان دین کی عملی بنیاد ہے. اس حدیث کا ایک فائدہ حدیث کے آخری ٹکڑے میں ہے: ھذا جبریل اتاکم یعلمکم دینکم. یہ جبریل تھے جو تمہیں تمہارا دین سکھا رہے تھے. اس حدیث سے دین کی تعلیم اور ترغیب کی اہمیت کا اندازہ ہوگا ہمیں کہ دین کی تعلیمات کو دینے کے لیے اللہ نے اپنے مقرب رسول کے دربار میں اپنے مقرب فرشتے کو بھیج کر دین کی تعلیمات دی. پھر اسی طرح اس حدیث سے جو ہمیں 6ٹھا فائدہ جو حاصل ہوتا ہے وہ یہ کہ تعلیم کے طریقوں میں سے ایک طریقہ سوال و جواب کا انداز ہے. کہ کوئی مسئلہ اگر سمجھ میں نہیں آ رہا ہے
تو اس مسئلے کا حل اور اس مسئلے کے حوالے سے جو سلیوشن ہے اس سلسلے میں سوال و جواب کیا جائے. سوال و جواب حصول علم کے طریقوں میں سے ایک اہم طریقہ ہے. اگر کوئی چیز ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہی ہے تو ہم پوچھیں. جیسے قرآن مجید میں مشرکین، یہودی، منافقین، نصارہ، ان کی زبانی کئی سوالات کیے گئے. اللہ رب العالمین نے اس کے جوابات دیے. یسألونک عن الاہلہ، یہ لوگ چاند سے متعلق سوال کرتے ہیں. یسألونک عن الانفال، یہ لوگ جنگ میں مال غنیمت کے علاوہ جو زائد چیزیں ہیں اس سے متعلق سوال کرتے ہیں. یسألونک عن المحیض، یہ لوگ حیض سے متعلق سوالات پوچھ رہے ہیں. یسألونک عن الروح، یہ لوگ روح سے متعلق سوالات کر رہے ہیں. یسألونک عن ذی القرنین، ذی القرنین سے متعلق یہ لوگ سوال کر رہے ہیں. تو یہ ایک طریقہ ہے علم کو دوسروں تک پہنچانے کا، اور اللہ رب العالمین نے ان تمام سوالات کے جوابات دیے. لیکن اس میں ایک سوال ہے، جتنے بھی سوالات کیے گئے اللہ رب العالمین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے کہا یسألونک عن الاہلہ قل ہی مواقیت للناس، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے لوگوں کے لیے یہ ایک وقت کے طریقے کو بتلانے کا ذریعہ ہے چاند. یسألونک عن المحیض، جب وہ حیض سے متعلق پوچھے تو کہا قل ہی اذی. تو اس طرح ہر چیز کی وضاحت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی کی گئی. لیکن ایک چیز ہے، جب لوگوں نے سوال کیا ہے، جب لوگ سوال کرنا چاہیں تو اللہ رب العالمین نے نبی کو درمیان میں واسطہ نہیں بنایا کہ اے محمد آپ جواب دیں، ایسا نہیں کہا، بلکہ اللہ رب العالمین نے خود اس سوال کا جواب دیا. کوئی بتا سکتے ہیں وہ کون سی چیز ہے جب لوگ اس سے متعلق پوچھتے ہیں تو اللہ نے یہ اسلوب اختیار نہیں کیا کہ اے محمد آپ بتلائیں، بلکہ اللہ نے خود اس کا جواب دیا. کوئی بتا سکتے ہو کون سی چیز ہے؟ اگر کوئی جانتے ہو تو ہاتھ اٹھائیں. جی وہ چیز روح ہے. یسألونک عن الروح قل هو امر ربی، قل هو من امر ربی، یعنی اس کا جواب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زبانی دیا گیا. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دو کہ وہ اللہ کے حکم سے ہے. کون سی چیز ہے جس کو اللہ رب العالمین نے اپنے طور پر اس کا جواب دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب نہیں کیا؟ وہ ہے، کوئی بتا سکتے ہیں؟ بارک اللہ فیکم. وہ ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب بندے میرے متعلق تم سے پوچھیں، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ. دعا کی جب بات آئے، اللہ کو پکارنے کی جب بات آئے، کہا جب بندے میرے متعلق پوچھیں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، میں بندوں سے بہت قریب ہوں، میں دعا کرنے والوں کی دعاؤں کو قبول کرتا ہوں. انہیں چاہیے کہ میرے احکامات کو بجا لائیں، میری فرما برداری کریں. تو دعا کا جو معاملہ ہے اس معاملے میں اللہ رب العالمین نے کسی کو درمیان میں نہیں رکھا. خود اللہ نے کہا وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، شہرک سے زیادہ ہم قریب ہیں. یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں تھے، رات کے اندھیروں میں تھے، سمندر کی تاریکیوں میں تھے. جیسے ہی پکارا رب العالمین نے ان کی دعا قبول کی، کسی واسطے کی ضرورت نہیں ہے. اسی طرح زکریا علیہ السلام اولاد سے محروم تھے. جب انہوں نے دیکھا کہ مریم علیہ السلام کے سامنے مختلف میوے آ رہے تو پوچھا فَأَنَّىٰ لَكِ هَٰذَا، اے مریم یہ چیزیں تمہیں کہاں سے مل رہی ہیں؟ قالت هِيَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، یہ اللہ کی طرف سے. تو فوراً زکریا علیہ السلام نے سوچا کہ جو اللہ مریم علیہ السلام کو بے موسم پھل دے سکتا ہے، کیا وہ اللہ مجھے بے موسم اولاد نہیں دے سکتا؟ فوراً دعا مانگی اور اللہ نے فوراً یحییٰ علیہ السلام کی خوشخبری سنائی. ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا. جبریل آئے، پوچھا کوئی مدد کی ضرورت ہے؟ کہا نہیں، یہ اللہ کے حکم سے آگ لگی ہے تو اللہ کے حکم سے ہی بجھے گی. تو اللہ نے کہا قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ، کہ آگ
ٹھنڈی ہو جا، اتنی ٹھنڈی نہیں کیا ابراہیم کو تکلیف ہو، ٹھنڈی بھی ہونا اور سلامتی والی ہونا۔ تو اس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ دعا کا جو معاملہ ہے اللہ رب العالمین نے اس میں کسی کو شریک نہیں کیا۔ تو ہمیں بھی چاہیے ہماری چھوٹی چھوٹی حاجتیں، چھوٹی چھوٹی ضرورتیں، چھوٹی چھوٹی ہماری پریشانیاں، پاؤں چپل کا تسمہ بھی اگر ٹوٹ جائے تو اللہ رب العالمین سے مانگیں۔ دیکھتے ہیں کہ مکہ کے مشرکین مشرک ہونے کے باوجود جب ان سے پوچھا جاتا کہ بارش کون برساتا ہے؟ اللہ۔ رزق کون دیتا ہے؟ اللہ۔ جب وہ سمندر کے سفر پر جاتے اور کشتیاں ڈگمگانے لگتی، وَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، جب وہ کشتیوں میں بیٹھتے اور کشتیاں بھور میں پھنس جاتی تو وہ سب کے سب اللہ کو پکارتے تھے، وہ بڑی بڑی مشکلوں میں مصیبتوں میں اللہ کو پکارتے تھے۔ اور آج کا مسلمان چھوٹی چھوٹی تکلیفوں میں یا غوث یا حسین یا فلاں غیر اللہ کو پکارتا ہے۔ یہ بہت بڑی بنیادی غلطی ہے جس سے ہمیں باز آنا چاہیے۔ اس حدیث میں ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ جبریل علیہ السلام کا انسانی شکل میں آنا اور ایک اسکرپٹ گویا کہ لکھا ہوا ہے، اس انداز میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور جبریل علیہ السلام کے درمیان گفتگو ہو رہی ہے اور سوالات بھی پوچھ رہے ہیں اور خود ہی تصدیق بھی کر رہے ہیں، ہاں جی ہاں اللہ کے رسول یہی ایسے ہی ہے اسلام، ایسے ہی ایمان۔ تو اس سے علماء نے ایک فائدہ یہ نکالا ہے کہ تمثیلی انداز میں ایک حکایت کی شکل میں دو چار لوگ گفتگو کرتے ہوئے بھی دین کی معلومات کو لوگوں تک پہنچا سکتے ہیں۔ یہ بھی ایک اس حدیث سے فائدہ ہمیں ملتا ہے۔ اس حدیث میں ایک فائدہ جو ہے، ایک فائدہ یہ ہے علم حاصل کرنے کے آداب میں سے یہ ہے کہ علم سے پہلے سوال کیا جائے، اور یہی جبریل علیہ السلام کا طریقہ تھا، پہلے بیٹھے اور سوال کیا۔ تو علم کے حصول میں سوالات کا کرنا یہ علم کے ادب میں سے ہے۔ اور اسی طرح اس حدیث کے فوائد میں سے ایک فائدہ یہ ہے کہ اس میں شاگرد کے استاد کے سامنے ادب کو بیان کیا گیا ہے۔ اگر ایک شاگرد با ادب ہو، اخلاق کا مظاہرہ کرے، عمدہ انداز میں اچھا سوال کرے، تو اس سوال کے جس قدر عمدہ اور حسن ادب کے ساتھ وہ سوال کیا جاتا ہے، اسی قدر مجمع کا یا سوال کرنے والے کو علمی فائدہ حاصل ہوگا۔ اس حدیث کا ایک نواں فائدہ یہ ہے کہ کپڑوں کی سفیدی اور بالوں کو دیکھ بھال کرنا، ایک بہترین لباس کو انسان کا پہننا اور اپنے حلیے کو درست رکھنا، یہ تکبر نہیں ہے۔ ایسا نہ سمجھے کہ اگر ایک آدمی اپنا حلیہ درست رکھتا ہو اور کپڑے ڈھنگ کے پہنتا ہو، پوشاک عمدہ اختیار کرتا ہو اور بال مرتب رکھتا ہو، تو ایسے شخص کو ہم متکبر نہیں کہہ سکتے۔ ان اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ تعالیٰ خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند کرتے ہیں۔ اور اللہ رب العالمین اپنے بندوں پر جو انعامات کیے ہیں، ان انعامات کے آثار بندوں کے جسموں پر دیکھنا چاہتے ہیں۔ اس حدیث کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ جو سوال کرنا ہے، علم کے مفاتیح، علم کے کنجیوں میں سے، چابیوں میں سے ایک اہم چابی ہے سوال کرنا، کیونکہ اکثر لوگ آپ دیکھیں گے سوالات نہیں کر پاتے ہیں۔ تو اسی لیے دین کی چھوٹی چھوٹی چیزیں انہیں مشکل نظر آتی ہیں، دین کی بنیادی اور معمولی چیزیں بھی ان کے لیے گنجلک ہو جاتی ہیں۔ تو علم ایک اہم چابی ہے، اگر ہم اس سے محروم ہو گئے تو سمجھ لیجئے ہم علم سے محروم ہو جائیں گے۔ اور ہمیشہ یاد رکھیں، متکبر شخص اور شرمانے والا شخص علم حاصل نہیں کر سکتا۔ اس حدیث کے فوائد میں تقریباً 10 فوائد میں نے آپ کے سامنے ابھی رکھے۔ اس میں سے ایک اہم فائدہ یہ بھی ہے کہ جو ذکر کی مجلس ہوتی ہے اس میں حاضر ہونا،
اس میں شرکت کی کوشش کرنا، اس کے بہت سے فوائد ہیں. ان میں سے ایک فائدہ یہ ہے کہ آپ کے علم میں اضافہ ہوگا. ایسے علمی مجالس میں شرکت کرنا باعث خیر ہے. جہاں کہیں دیکھیں کہ کوئی علمی مجلس ہے، کوئی سنت کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم ایسی مجلسوں میں شریک ہوں. اور اسی طرح عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کس انداز میں حدیثوں کو یاد رکھا. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو کیفیت اس مجلس کی تھی، ہو بہو مجلس میں ایک شخص کا آنا، اس کا لباس، اس کا حلیہ، اس کا سوال کرنا، اللہ کے رسول کا جواب دینا، پھر اس کی تصدیق کرنا. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جو بیداری ہوتی ہے اور توجہ ہے علم کی مجلس میں، اگر اس بیداری کے ساتھ بیٹھیں گے، آپ پورے متوجہ ہو کر بیٹھیں گے، تو آپ کے حفظ میں، آپ کے فہم میں، آپ کی سمجھ بوجھ میں الحمدللہ اللہ کی مدد حاصل ہوگی اور آپ کے علم میں گہرائی آئے گی. اب یہاں پر ایک اور فائدہ بتلایا گیا، تقریباً یہ 13واں فائدہ ہے، کہ اگر سوال عام ہو، ایک جیسے کہ مل اسلام، اسلام کیا ہے، تو اس کے بہت سے شقیں ہیں، 70 سے زیادہ اسلام ایمان کے شعبے جات ہیں. لیکن جب ایک سوال عام ہو، کامن ہو، تو جواب ہم بہت اہم امور اور جو بنیادی چیزیں ہیں اس پر اکتفا کر سکتے ہیں. کیونکہ اسلام کیا ہے ایک عام سوال تھا. اگر اللہ کے رسول یہ کہتے کہ لوگوں کو کھانا کھلانا، یہ بھی اسلام کا ایک مظہر ہے. راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹانا، یہ بھی اسلام کا ایک شعبہ ہے. لیکن جب ایک کامن سوال کیا جائے تو جواب میں محدود اور اہم اور زیادہ امپورٹنٹ چیز، جیسے کہ اسلام کیا ہے سوال کیا گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ڈیٹیلز میں جانے کے بجائے جو سب سے اہم امور، اہم بنیادی امور، ارکان کسے کہتے ہیں؟ پلرز کو کہتے ہیں. جو عمارت ہے، اس عمارت کے جو پلرز ہیں اس کو آپ نے ذکر کیا، یہ کافی ہے. کیونکہ اگر پلرز ہی اگر ڈگمگا جائیں، ہل جائیں، تو عمارت ڈہ جائے گی. اور اسی طرح یہ چیز بھی آپ کو واضح ہو گئی کہ جب اسلام اور ایمان ایک ساتھ آئیں تو اسلام سے مراد ظاہری اعمال، روزہ، حج، زکوٰۃ وغیرہ وغیرہ. ایمان سے مراد باطنی اعمال، ایمانیات سے متعلق اللہ اور اس کے رسول اور فرشتوں پر ایمان رکھنا ہے. کچھ علماء اکرام نے اس حدیث سے ایک فائدہ یہ بھی نکالا ہے کہ اگر دل میں ایمان مضبوط ہو تو اعمال اسلام میں کمی نہیں ہوتی. اگر ایک آدمی اللہ، اس کے رسول اور کتابوں پر اور آخرت پر اور تقدیر پر اس کا اگر ایمان مضبوط ہو، تو وہ شخص جو ظاہری اعمال ہیں، مثلا عبادات وغیرہ میں، وہ کبھی کوتاہی نہیں کرتا. اسی لیے علماء کہتے تھے کہ ہر مؤمن مسلمان ہے، ہر مؤمن مسلمان ہے. اور ہمیں اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ دین ایک ہی درجے میں نہیں ہے، سب چیزیں برابر نہیں ہیں، اس کے مختلف درجات ہیں، اسلام، پھر ایمان، پھر احسان. معزز و محترم طلباء و طالبات، اللہ کی نگرانی کا احساس عبادت کے اعلیٰ درجات میں سے ہے. ہم جو تیسری چیز پڑھ رہے تھے، احسان، کہ اللہ ہمیں دیکھ رہے ہیں، یہ عبادت کے سب سے ٹاپ لیول کا احساس ہے. اور یہ کہ انسان اپنے رب کی عبادت اس طرح کرے گویا وہ اسے دیکھ رہا ہے، اس سے خشیت، صدق اور اخلاص پیدا ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں دیکھ رہے ہیں. مشاہدۃ اللہ، اللہ ہمیں دیکھ رہے ہیں، اللہ کو ہم دیکھ رہے ہیں. یہ مشاہدۃ اللہ ہے کہ اللہ کو ہم دیکھ رہے ہیں. مراقبۃ اللہ کہ اللہ ہمیں دیکھ رہے ہیں. اگر انسان اس درجے تک نہیں پہنچ سکتا تو کم از کم یہ یقین رکھے کہ اللہ اسے دیکھ رہا ہے. اگر وہ مشاہدۃ اللہ، اللہ ہمیں دیکھ رہے ہیں،
اس تصور کو جو کہ عبادت کا اعلیٰ لیول ہے اس کو اپنے اندر پیدا نہیں کر سکتے، تو کم از کم اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہے ہیں، اس تصور کو اپنے اندر پیدا کریں۔ اب جو احسان کا مقام، اللہ کی بندگی، احسان کا مطلب انتہائی خلوص کے ساتھ عبادت کرنا، اس کے دو درجے ہیں، میں دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں۔ درجہ مشاہدہ، اللہ کو دیکھتے ہوئے عبادت کرنا، سب سے اعلیٰ اور ٹاپ لیول کا، کہ اللہ کو دیکھ رہے ہیں ہم، ذرا برابر کاہلی نہیں، سستی نہیں، غفلت نہیں، خشوع و خضوع سے عبادت کرنا۔ دوسرا درجہ مراقبہ، یہ محسوس کرنا کہ اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں۔ تو یہ دو مراتب احسان کے ہیں جو یہاں پر بتلائے گئے ہیں۔ معزز طلباء و طالبات، الحمدللہ ہم لوگ اب تک کتنے فائدے یا اس حدیث کے جو اہم چیزیں ہم لوگ نے جاننے کی کوشش کی، کون بتا سکتے ہیں؟ کسی نے نوٹ کیا؟ جی شیخ، 15 فائدے۔ کتنے؟ 15، 14 سے 15 تک بھی ہے۔ 14 سے 15 یا اس سے بھی زائد کوئی لکھے ہیں کیا؟ ہاں، اس سے زائد لکھے ہیں شیخ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ دیکھیے قیامت کی نشانیاں، کیونکہ ایک سوال کیا گیا کہ قیامت کیا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ قیامت، اس سے متعلق سائل اور مسئول، پوچھنے والا اور جس سے پوچھا جا رہا ہے، دونوں کا علم برابر ہے۔ حدیث کے آخر میں جبریل علیہ السلام نے قیامت کی نشانیوں کے بارے میں پوچھا، جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جب لونڈی اپنے مالکہ کو جنے اور ننگے پاؤں، ننگے بدن، محتاج چرواہے اونچی اونچی عمارتیں بنانے لگے، تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ دنیا بدل جائے گی، حالات الٹ جائیں گے، اور جو عہد نبوی میں جو عرب کا حال تھا یا جزیرت العرب کا حال تھا اس میں کافی تبدیلیاں آئیں گی۔ تو یہ مراد ہے کہ قرب قیامت، تعمیر عمارتوں کا بلند ہونا، اور جو لونڈی ہے وہ اپنے مالک کو جنے گی، اس کی بڑی تفصیل ہے۔ خلاصہ یہی ہے کہ دنیا بدل جائے گی اور حالات الٹ جائیں گے، تو اس طرح یہ ایک اہم نشانی بتلائی گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی عظیم شان کے باوجود غیب کے جو امور ہیں ان میں وہی چیزیں جانتے تھے جو اللہ تعالیٰ نے انہیں بتلائی ہیں، اور کچھ امور ایسے ہیں جنہیں اللہ نے خاص اپنے علم میں رکھا، انہی میں سے ایک قیامت کا علم ہے۔ لہذا جو شخص دعویٰ کرتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم علم غیب جانتے تھے، تو اس نے اللہ پر جھوٹ باندھا اور بہتان گھڑا ہے۔ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم علم غیب جانتے تو ضرور بتلاتے کہ قیامت کیا ہے، اس کی تفصیل کیا ہے، قیامت کا منظر بتلا دیتے، لیکن آپ نے وہی باتیں بتلائی جو اللہ رب العالمین نے نشانیوں کے طور پر آپ کو بتلائی تھی۔ ذرا سوچ کر دیکھیں، اگر آپ علم غیب جانتے، علم غیب اگر آپ جانتے تو یہودی آپ کے کھانے میں گوشت میں زہر ملا کر پیش کرتے، اور آپ کے صحابہ نے اس کو کھایا، اور اس زہریلے گوشت کے کھانے کی وجہ سے ایک صحابی رسول کی شہادت تک ہوئی۔ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم علم غیب جانتے تو کیا صحابی کو زہریلے گوشت کے کھانے کی اجازت دیتے؟ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر تہمتیں لگائی گئی، منافقین نے سازشیں کی۔ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم علم غیب جانتے تو کیا آپ وحی کے انتظار میں رہتے، سورہ نور کی آیتوں کے نزول کا انتظار کرتے، یا اپنی سب سے محبوبہ، اپنی سب سے پسندیدہ بیوی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر جب الزام لگایا گیا تو فوراً بتلاتے کہ میری بیوی بری ہے، اللہ رب العالمین کو برات پیش کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی؟ تو یہ بات رہی علم غیب سے متعلق۔ دیکھیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت ہے کہ وہ لوگوں کی ہدایت کے لیے اسباب مہیا کرتا ہے، کبھی براہ راست نبی پر وحی کے ذریعے، کبھی جبریل علیہ السلام کو انسانی صورت میں بھیج کر، کبھی بدو کے ذریعے، کبھی دحیہ کلبی کے شکل میں جبریل علیہ السلام آیا کرتے،
تو الگ الگ شکلوں میں فرشتے آ کر سمجھیے یا اللہ تعالیٰ رسولوں کو بھیج کر دین کی معلومات کو دیتا ہے۔ اب یہاں ایک میرے ذہن میں ایک چیز آئی ہے، وہ یہ کہ جس طرح جبریل علیہ السلام ایک انسان کی شکل میں، ایک مسافر کی شکل میں، مسافر کے تو آثار نہیں تھے، ایک بہترین خوبصورت نوجوان کی شکل میں آئے، کبھی کبھی وہ صحابی رسول دحیہ کلبی ان کی شکل میں آیا کرتے تھے۔ تو میرا سوال یہ ہے کہ شیطان الگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھنا یہ ثابت ہے، خواب میں دیکھا جا سکتا ہے، لیکن شیطان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ کبھی اختیار نہیں کر سکتا۔ شیطان کو یہ اختیار نہیں دیا گیا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ اختیار کرے، لیکن بہت سے عامل قسم کے لوگ جو کبھی نماز بھی نہیں پڑھتے، جادو ٹونا کرنے والے لوگ، وہ لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو 35 بار دیکھا، 15 بار دیکھا، پتہ نہیں کتنے بار انہوں نے دیکھا، ایسے ایسے دعوے کرتے ہیں۔ لیکن حدیث ہے کہ اگر میں تمہارے خواب میں آؤں تو میں حقیقت میں آیا ہوں، میری شکل کو شیطان اختیار نہیں کر سکتا۔ لیکن جب ہم دیکھتے ہیں معاشرے میں ایسے جو بالکل عیاش قسم کے اور مزاروں پہ بیٹھے ہوئے عامل قسم کے لوگ، جھاڑ پھونک کرنے والے لوگ دعویٰ جب کرتے ہیں تو یقین مانیے کہ شیطان تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ اختیار نہیں کر سکتا، لیکن شیطان کسی اور کا چہرہ اختیار کر کے ان لوگوں کو وسوسہ ضرور ڈالتا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ تو شیطان کیا کرتا ہے؟ اللہ کے رسول کا چہرہ تو اختیار نہیں کر سکتا، لیکن کسی اور کے شکل میں آ کر ان لوگوں کو دھوکہ دے سکتا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ تو یہ بھی ایک اہم بات تھی، میں نے سوچا کہ آپ کے سامنے بتاؤں۔ یہاں پر ایک اور فائدہ یہ ہے اس حدیث میں کہ اہل سنت الجماعت کا عقیدہ ہے کہ جبریل علیہ السلام فرشتوں کے سردار ہیں، تمام فرشتوں کے سردار ہیں، جن کے 600 پر تھے، جن کو اللہ تعالیٰ نے بہت قوت دی ہے، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی لانے کی ذمہ داری دی گئی ہے۔ قرآن مجید میں کہا گیا وہ ایک معزز رسول ہے، قوت والے ہیں، مطاع ذو العرش مکین، عرش والے کے ہاں بلند مرتبہ رکھتے ہیں، وہاں ان کی بات مانی جاتی ہے، امانت دار ہیں۔ یہ وہ صفات ہیں جو جبریل علیہ السلام کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے دیے۔ یاد رکھیں جبریل علیہ السلام کا رتبہ بہت بلند ہے، 600 پر تھے۔ جب لوط علیہ السلام کی قوم گناہ میں مبتلا ہوئی تو اس پوری بستی کو ایک پر میں اٹھا کر آسمان کی بلندی تک لے جا کر پلٹ کر زمین پر الٹ دیا تھا، اتنی طاقت رکھنے والے فرشتے ہیں۔ جب سدرۃ المنتہا پر پہنچے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ میری انتہا ہے، اگر میں یہاں سے ایک قدم بھی آگے بڑھاؤں تو میں جل کر راکھ ہو جاؤں گا، بھسم ہو جاؤں گا، میں یہاں سے آگے نہیں جا سکتا۔ تو اس مقام سے بھی بلندی پر جہاں جبریل علیہ السلام کا سفر ختم ہوتا ہے، اس مقام سے بھی بلندی پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو لے جایا گیا۔ اس سے آپ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام سمجھ سکتے ہیں۔ حدیث کا جو آخری ٹکڑا ہے، ھذا جبریل اتاکم یعلمکم دینکم، یہ جبریل تھے، تمہیں تمہارا دین سکھانے کے لیے آئے تھے۔ مسلمانوں کو دین کی تعلیم دینے کا اہتمام ہونا چاہیے۔ یاد رکھیں اگر بارشیں نہ ہوں تو فصلیں تباہ ہوں گی، اگر دینی تعلیم نہ ہو تو نسلیں تباہ ہوں گی۔ آج ہمارے بچوں کو ہم ایسے ایسے اسکولز میں، کالجز میں بھرتی کر رہے ہیں، ایسے ایسے اداروں میں بھیج رہے ہیں جہاں پوجا پاٹ، پتہ نہیں ہنومان چالیسواں، ہمارے بچوں کی زبانی کیا کچھ شرکیہ کلمات اور کفریہ کلمات، ملحدانہ کلمات نکلوائے جاتے ہیں، لیکن ہمیں ذرا برابر احساس نہیں ہے۔ ہم لوگ فخر کرتے ہیں نہیں وہاں وہ مشہور کالج ہے، بہت بڑی انسٹیٹیوٹ ہے، وہاں کی عربی، وہاں کی انگریزی، فراٹے کی انگریزی بولتے ہیں،
علم آپ کہیں بھی حاصل کر سکتے ہیں، لیکن اگر آپ بچوں کو تعلیم کے ساتھ، دینی تعلیم کے ساتھ اگر صحیح تربیت نہ دیں تو یہ بچے آپ کے نہیں رہیں گے. ان بچوں کی ذہن سازی ہوتی ہے، شک و شبہات ان کے ذہنوں میں ڈالے جاتے ہیں، خرافات پروسے جاتے ہیں. تو اس لیے دینی تعلیم پر توجہ دینا یہ والدین کی بہت بڑی رسپانسبلٹی ہے. اور اسی طرح حدیث میں ایک لفظ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا ادری، مجھے اس کا علم نہیں ہے. یہ جو جملہ ہے لا ادری، مجھے اس کا علم نہیں ہے، تو یہ بھی ایک بہت ہی زیادہ اہم بات ہے کہ لا ادری کہنے سے، کہ مجھے، جیسے کہ اللہ جبریل علیہ السلام نے پوچھا کہ قیامت کے بارے میں بتاؤ، کہا مجھے نہیں پتا ہے. کسی چیز کے مجھے نہیں معلوم ہے کہنے سے ہماری کمی واقع نہیں ہوتی ہے، ہمارے قدر و منزلت میں کبھی مقام گھٹتا نہیں ہے. اس حوالے سے مشہور واقعہ ہے، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، ان کے پاس مغرب سے بہت دور سے ایک شخص آیا اور 40 سوالات کیے. 40 سوالات کے اکثر جواب میں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے کہا لا ادری، لا ادری، مجھے نہیں معلوم ہے. تو وہ آدمی تعجب سے کہنے لگا میں اتنے دور سے آیا ہوں، اتنی مسافت طے کر کے آیا ہوں، میں لوگوں کو کیا جواب دوں؟ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، پورے یقین و اعتماد سے کہا قل لهم قال مالک لا ادری. ان لوگوں سے یہ کہنا کہ امام مالک نے کہا ہے کہ ان مسائل کا مجھے علم نہیں ہے. لا ادری کہنا یہ نصف العلم ہے، آدھا علم ہے. معزز و محترم طلبہ و طالبات، کہتے ہیں کہ وہ شخص جو ہر مسئلے کا جواب دیتا ہے، ہر سوال کا جواب دیتا ہے، وہ پاگل ہے، مجنون کہا جاتا ہے. تو لا ادری یہ نقص نہیں ہے، یہ نصف العلم ہے، آدھے علم ہونے کی علامت ہے کہ آپ نے امانت داری کے ساتھ، دیانت داری کے ساتھ علم کی نسبت صحیح جگہ کی، اور آپ نے علم کے معاملے میں تواضع اختیار کیا اور فتوے کے معاملے میں امانت اختیار کی. یہ شجاعت ہے، یہ کمزوری نہیں ہے. اور دین کے معاملے میں بغیر علم سے کہنا یہ بہت ہی خطرناک ہے. معزز و محترم طلبہ و طالبات، یہ کچھ خلاصہ تھا. یہ حدیث بتاتی ہے کہ دین صرف ظاہری اعمال اسلام کا نام نہیں ہے، بلکہ عقیدے، ایمان، قلبی کیفیت، احسان کے مجموعے کا نام ایمان ہے، احسان ہے، اسلام ہے. تو میں چاہوں گا کہ انشاءاللہ آج ہم یہیں پر اکتفا کریں. ایڈمن حضرات موجود ہیں کیا؟ کیونکہ کافی وقت ہو چکا ہے. تو اگر ہم جو باتیں بتائی گئی ان باتوں کو بغور سنیں اور نوٹ کریں. اگر کوئی بہن ان تمام باتوں کو نوٹ کیے ہوں تو پہلی حدیث کی شرح ہو یا دوسری حدیث کی شرح ہو یا کوئی بھائی لکھے ہوں تو ضرور نوٹس کی شکل میں بھیجیں تاکہ دوسروں کا بھی فائدہ ہو. کسی بہن نے نوٹ کیا ہے کیا اب تک کی باتوں کو؟ جی شیخ، نوٹ کر کے ہیں. بارک اللہ فیکم. کوشش کریں کہ ان چیزوں کو آپ لوگ دفتر کی شکل میں یا پی ڈی ایف کی شکل میں بھیجیں تاکہ دوسروں کا بھی فائدہ ہو. فجزاکم اللہ خیرا و شکرا صلی اللہ تعالی علی نبینا محمد. میں دوبارہ درخواست کرتا ہوں کہ آپ لوگ اگلی مجلس میں آئیں گے تو انشاءاللہ حدیث جبریل یاد کر کے آئیں گے انشاءاللہ. اور میں انشاءاللہ یہ حدیث بہترین آڈیو میسج کی شکل میں بھیجتا ہوں تاکہ آپ کو سن کر یاد کرنے میں آسان ہو انشاءاللہ. ایڈمن حضرات نے آپ کو پہلی حدیث بھیجی تھی؟ جی شیخ. تو دوسری حدیث بھی انشاءاللہ آپ کو بھیجی جائے گی. تو گزارش ہے کہ آپ لوگ اسے سن کر یاد کریں. ٹھیک ہے؟ بارک اللہ فیکم و شکرا صلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.